بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النو حصہ اول کا الدرس الرابع والثلاثون 34واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور 34واں سبق یہ تمییز کا بیان ہے۔ تمییز کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ ہم نے جو ہے اب تک پڑھا مرفوعات، اور دوسرا یہ منصوبات پڑھ رہے ہیں۔ مرفوعات میں جو ہم نے پڑھے تھے، مرفوعات جو ہیں 8 ہیں، اور منصوبات 12 ہیں، اور مجرورات 2 ہیں۔ وہ آگے سبق نمبر 37 میں بھی یہ چیزیں آئیں گی۔ تو ہم نے فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، افعال ناقصہ کا اسم، ما لا مشابہ بلیسا کا اسم، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، لا نفی جنس کی خبر، یہ ہم نے مرفوعات میں پڑھا۔ اور مرفوعات میں منصوبات میں ہم نے مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول فی، مفعول معو، حال، اتنا پڑھا۔ آج ہم تمییز کا بیان شروع کر رہے ہیں، اور تمییز کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں، جس طرح ہم نے حال و ذوالحال کے بارے میں پڑھا کہ حال، ذوالحال اکثر و بیشتر معرفہ، اور اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوا کرتا ہے، اور حال جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوا کرتا ہے اور منصوب ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی ہم آج پڑھیں گے تمییز کے بارے میں۔ اس میں ایک ہوتا ہے ممیز اور ایک ہوتا ہے ممیز۔ یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے، ہم بیان کریں گے ممیز کسے کہتے ہیں اور ممیز کسے کہتے ہیں، تو اس کو بھی آسانی سے یاد رکھیں گے ہم۔ تو تمییز جو ہوتی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں، یہ منصوب ہوا کرتی ہے۔ تمییز جو ہوتی ہے یہ منصوب ہوا کرتی ہے۔ آج یہاں پر بیان کریں گے اس کے بارے میں۔ دیکھیے تمییز کا بیان، جو اس میں نکرہ کسی چیز سے ابہام پوشیدگی کو دور کر دے اسے تمییز یا ممیز کہتے ہیں۔ تو اس میں نکرہ کسی چیز سے، تو گویا کہ یہ جو ہوگا بعد میں آنے والا وہ اس میں نکرہ ہوگا، اور اس کو بولیں گے تمییز، اس کا نام ہے، اور دوسرا نام اس کا ممیز ہے، یا کہ کسرے کے ساتھ اس میں فاعل۔ اور جس چیز سے ابہام کو دور کریں اسے ممیز، یا کہ فتح کے ساتھ ممیز کا بولیں گے، اس کو ممیز کہا جاتا ہے۔ تو اتنا یاد رکھیں گے کہ ممیز پہلے آتا ہے اور ممیز بعد میں آتا ہے، یعنی ممیز جس سے ابہام کو دور کیا جائے وہ اس میں مفعول ہے، اور ممیز ابہام دور کرنے والا، تو اس میں مفعول پہلے آئے گا اور اس میں فاعل ممیز ابہام کو دور کرنے والا یہ بعد میں آئے گا۔ تو یہ یاد رکھیں گے کہ ممیز یا کہ فتح کے ساتھ وہ پہلے ہوگا، اور ممیز یا کہ کسرے کے ساتھ دور کرنے والا، اور ممیز یا کے ساتھ فتح کے ساتھ دور کیا ہوا، جس سے دور کیا جائے۔ اب اتنی بات یاد رکھ لیں، ہم اس کو وضاحت بھی کریں گے کون ممیز ہے اور کون ممیز ہے۔ جو اس میں نکرہ کسی چیز سے ابہام پوشیدگی کو دور کر دے اسے تمییز یا ممیز کہتے ہیں۔ تو بعد میں آنے والے کے 2 نام ہوں گے، تمییز یا ممیز۔ یہ ضروری نہیں کہ بعد میں ہی آئے، کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ وہ مقدم بھی ہو جائے گا، لیکن عام طور پر یہی ہے کہ تمییز یا ممیز یہ بعد میں آتا ہے۔ اور تمییز جس چیز سے ابہام کو دور کرے اسے ممیز کہتے ہیں، اور اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں 20 قلماً، 20 قلم، یہ 20 یہ ممیز ہے، اس کے اندر ابہام ہے، 20 کیا چیز۔ اب قلماً یہ تمییز ہے، اس نے آ کر کے دور کر دیا ابہام کو، وہ 20 کیا ہے، وہ قلم ہے۔ تو پہلا والا ممیز ہے یا کہ فتح کے ساتھ، اور دوسرا والا قلماً یہ تمییز اور ممیز ہے، یہ ابہام دور کر رہا ہے، اور 20 کے ابہام کو دور کر رہا ہے۔ اور 20 دیکھیے اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے، تو یہ حالت رفع میں ہے، اور قلماً یہ تمییز ہے اور یہ منصوب ہوتی ہے، اور یہ نکرہ ہوتی ہے۔ تو دیکھیے یہ نکرہ ہے اور منصوب ہے۔ اب یہ جو ہے اس کے بارے میں آگے بیان کر رہے ہیں تمییز کی اقسام۔ تمییز کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 تمییز عن الذات، نمبر 2 تمییز عن النسبت۔
تمیز عن الذات اور تمیز عن النسبت، یہ ساری تفصیل آپ بیان کریں گے اس کے اندر۔ نمبر 1، تمیز عن الذات کیا ہوتا ہے؟ تمیز عن الذات، تمیز عن الذات وہ تمیز ہوتا ہے، وہ تمیز جو کسی مبہم ذات سے ابہام کو دور کرے۔ ابہام مانے پوشیدگی، تو تمیز عن الذات وہ تمیز جو کسی مبہم ذات سے ابہام کو دور کرے۔ اور یہ مبہم ذات، اب یہ مبہم ذات جو ہے عموماً مقدار میں یعنی عدد، وزن، کیل یا ناپ یا تول وغیرہ ہوتی ہے۔ یہ مبہم ذات یعنی ذات کے اندر جو ابہام ہوگا وہ کیا ہوگی؟ عموماً مقدار ہوگی۔ مقدار سے مراد عدد، وزن، کیل یا ناپ وغیرہ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پائی جائیں تو ہم کہیں گے یہ تمیز عن الذات ہے، یعنی ذات سے جو ہے پوشیدگی کو دور کیا جا رہا ہے۔ جیسے دیکھیں لزید 20 درہمن، زید کے پاس جو ہے 20 درہم ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ 20 یہ ممیز ہے، اور یہ اس کا اعراب عامل کے اعتبار سے ہے کہ یہ ہم اس کو بنا لیں مبتدا بنائیں اور زید کو خبر بنا دیں، لیکن یہ جو ہے مرفوعات میں ہی ہے۔ تو 20 یہ حالت رفع میں ہے، اور درہمن یہ تمیز ہے اور یہ یا ممیز ہے، اور یہ ابہام کو دور کر رہا ہے 20 سے کہ زید کے پاس 20 ہیں، کیا ہیں؟ درہم ہیں۔ تو یہ درہمن یہ ذات کے اندر ابہام تھا 20، اس 20 کے ذات کے اندر ابہام تھا، اس ابہام کو دور کیا درہمن نے۔ اور درہمن یہ مقدار عدد ہے، اور یہ عدد سے ابہام کو دور کر رہا ہے۔ تو مبہم ذات کبھی عموماً مقدار عدد ہواتی ہے، تو یہاں پر درہمن یہ عدد کی مثال ہو گئی۔ دوسری مثال ہے اندی رطل زیتن، میرے پاس ایک رطل زیتون کا تیل ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ رطلن، یہ رطلن جو ہے ممیز ہے، اور زیتن یہ تمیز ہے، اور یا اس ممیز ہے، یہ ابہام کو دور کر رہا ہے رطلن کے۔ اور رطلن کا اعراب جو ہے رفع کے ساتھ ہے، اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے، یہ مرفوع ہے، اور یہ ممیز اور پھر اپنی تمیز سے مل کر کے یہ مبتدا بنے گا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ رطلن یہ ممیز ہے، اور زیتن یہ تمیز ہے یا ممیز ہے، اور یہاں پر ابہام کو دور کیا جا رہا رطل کے۔ رطل کیا ہے میرے پاس؟ وہ اس نے زیتن نے آ کر کے دور کر دیا، اور یہ نکرہ ہے اور واحد ہے، جو نکرہ ابہام کو دور کرے۔ تو رطلن کے اندر جو ابہام تھا اس ابہام کو، اور یہ ذات کے اندر تھا ابہام، اس کو دور کیا کس نے؟ زیتون نے، اور یہ وزن کے قبیل سے ہو گیا۔ تیسری مثال دیکھیں ھذا سا برن، یہ جو ہے ایک بر کیا ہے؟ گیہوں ہے۔ تو یہاں ایک سا گیہوں ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ بر میں ایک پیمانہ ہوتا ہے، تو سا گیہوں ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ ساؤن یہ جو ہے ممیز ہے جس سے ابہام کو دور کیا گیا، اور برن یہ تمیز ہے، اور اس نے ابہام کو دور کیا یہاں پر آ کر کے، اور یہ ساؤن ذات کے اندر مقدار میں ابہام پایا جا رہا تھا، برن نے آ کر کے یہاں اس ابہام کو دور کر دیا یہاں پر اس کے۔ تو یہاں پر کہیں گے کہ ایک من کہہ سکتے ہیں اس کو، گیہوں ہے، ایک سا گیہوں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک سا ہے، یہ ایک سا ہے، کیا ہے؟ برن یعنی گیہوں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے اس نے اس ابہام کو دور کیا اس کے اندر سے، تو ساؤن یہ ممیز ہے، اور برن یہ تمیز ہے، اور یہ نکرہ ہے، اور یہ ساؤن ذات کے اندر ابہام ہوا، اور یہ کیل کے قبیل سے ہے، تو لہذا یہاں پر پہلا والا ممیز ہے اور برن یہ تمیز ہے، اور پہلا والے کا اعراب عامل کے مطابق ہوا کرتا ہے، اور مبتدا و خبر کے اندر عامل جو ہوا کرتا ہے وہ مانوی ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں ساعن یہ خبر بنے گا، اس کے اندر عامل مانوی ہے، اور یہ ملا کر کے خبر بنے گا، اور برن یہ تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے خبر بنے گا۔ تو دیکھیں پہلا والا مرفوع ہے، اور برن یہ تمیز ہے اور نکرہ ہے، اور یہ منصوب ہوا کرتا ہے، اور یہ منصوبات میں سے ہے۔ چوتھی مثال ہے اندہ خالد شبر اردن، خالد کے پاس ایک بالشت زمین ہے۔ تو یہاں شبرن یہ ممیز ہے، اور اردن یہ تمیز ہے، اور یہ نکرہ ہے۔ تو نکرہ جو ابہام کو دور کرے، یہاں شبرن کے اندر سے
دور کر رہا ہے، لہذا اس کو بولیں گے ممیز، جس سے ابہام کو دور کیا گیا۔ اور اردن یہ ممیز ہے، ابہام دور کر رہا ہے۔ میرے پاس ایک بالشت ہے، کیا ہے؟ اس نے دور کر دیا، یعنی زمین ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں شبر ممیز اور اردن یہ تمیز اور نکرہ ہے، اور یہ جو پہلا والا کا اعراب عامل کے مطابق ہوا کرتا ہے، اس کے اندر عامل مانوی ہے تو یہ مبتدا بن جائے گا، اور اردن یہ مل کر کے ممیز اپنی تمیز سے مل کر کے کیا ہے؟ مبتدا بنے گا۔ تو جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا حال ذوالحال کے اندر کہ ذوالحال کا اعراب عامل کے مطابق اور حال نکرہ ہوتا ہے، ایسے ہی ممیز کا اعراب عامل کے مطابق اور اردن جو ہوگا نکرہ ہوگا، منصوب ہوگا۔ یہ ہو گیا، اور یہ ذات کے اندر جو ابہام تھا اس کو دور کیا گیا۔ اور کبھی یہ مبہم ذات مقدار کے علاوہ بھی ہوتی ہے، یعنی ذات کے اندر ابہام کو تو دور کرتے ہیں لیکن وہ مقدار کے علاوہ ہوگی، جیسے خاتم ذہبن، خاتم ذہبن سونے کی انگوٹھی۔ تو اب دیکھیں یہاں پر ذات بھی نہیں ہے، ذات کے اندر ذات تو ہے لیکن نہ مقدار ہے، نہ عدد ہے، نہ وزن ہے، نہ کیل ہے، نہ ناپ ہے۔ تو یہاں ابہام کو تو دور کر رہا ہے کہ انگوٹھی ہے کس چیز کی؟ سونے کی۔ تو یہاں خاتمن یہ ممیز تھا، اس کے اندر ابہام تھا، ذہبن نے اس کے ابہام کو دور کیا۔ تو یہ جو ہے مقدار مبہم ذات میں اندر ہے ابہام، لیکن یہاں مقدار کے علاوہ ہے۔ یہ پہلی کی مثالیں ہو گئیں تمییز کی دو قسمیں، تمییز عن الذات، اب دوسری ہے تمییز عن النسبت۔ تمییز عن النسبت کیا ہوتی ہے؟ وہ تمییز جو کسی مبہم نسبت سے ابہام کو دور کرے۔ تو پہلے والے میں ذات سے ابہام کو دور کرتا ہے، اور دوسرے والے میں جو کسی مبہم نسبت کوئی جو پائی جا رہی اس نسبت سے ابہام کو دور کرے۔ تو اب یہ اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ کیا ہے کہ یہ مبہم نسبت یا تو جملہ فعلیہ میں ہوتی ہے، تو اگر جملہ فعلیہ ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر جو ہے مبہم نسبت کے اندر ہے، ابہام جو ہے نسبت کے اندر ہے، اور اس نے آنے کے بعد والے نے آ کر کے تمیز نے اس ابہام کو دور کر دیا نسبت سے۔ پہلی مثال دیکھیں، یہ مبہم نسبت یا تو جملہ فعلیہ میں ہوتی ہے، جیسے حسن زید خلقن، زید اچھا ہے اخلاق و عادات کے اعتبار سے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اچھا ہوا، تو یہاں پر جو ہے زید اچھا ہوا، یہاں جو ہے نسبت کے اندر ابہام ہے، مبہم نسبت کے اندر ابہام تھا، اور مبہم نسبت کے اندر ابہام کو دور کیا خلقن نہ کر کے، اور خلقن یہ اس میں نکرہ ہے، تمیز ہے، اس نے ابہام کو دور کیا۔ اس کے اندر پہلے حسن زیدن کے اندر ابہام تھا، اور حسن زیدن یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کے اندر ابہام تھا کہ زید اچھا ہوا، کس اعتبار سے؟ تو بتایا طبیعت کے اعتبار سے۔ تو ابہام کو دور کیا اس نے خلقن نے آ کر کے جو حسن زیدن جملہ فعلیہ کے اندر ابہام تھا۔ ایک چیز ہو گئی کہ جملہ فعلیہ یا تو جملہ فعلیہ ہوتا ہے، یہ مبہم نسبت یا تو جملہ فعلیہ میں ہوتی ہے یا شبہ جملہ میں ہوتی ہے۔ شبہ جملہ آپ نے پڑھے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل وغیرہ۔ تو آپ دیکھیں کہ شبہ جملہ میں مبہم نسبت ہوتی ہے، جیسے انا اکثر منکا مالن، میں تجھ سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے۔ تو یہاں دیکھیں کہ اکثر یہ جو ہے شبہ جملہ ہے، اس میں تفضیل ہے، اس کے اندر ابہام تھا کہ میں تجھ سے زیادہ ہوں، کس اعتبار سے یہ پتہ نہیں تھا، لیکن مالن لائے تو اس نے ابہام کو دور کر دیا کہ یہاں جو ہے ذات یا نسبت کے اندر ابہام تھا، مالن نے آ کر کے اسے دفع کر دیا، تو مالن نکرہ ہے اور ممیز ہے، ابہام کو دور کر رہا ہے کس کے؟ اکثر من کے اندر، جو کہ شبہ جملہ ہے۔ تو پہلا والا شبہ جملہ اکثر من کا، اور مالن یہ تمیز ہے، اور اس نے آ کر کے ابہام کو دور کیا۔ تو یہ پہلا اکثر من کا یہ مبہم نسبت کے اندر ابہام ہے، اور مبہم نسبت کے اندر ابہام یا تو جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے یا شبہ جملہ میں ہوتا ہے، جیسے اکثر من کا میں دیکھیں آپ، یہ شبہ جملہ کے اندر ابہام ہے۔ یا اضافت میں ہوتی ہے، یا تو مبہم نسبت اضافت میں ہوتی ہے، جیسے اعجبنی شرافت زید نفسن، مجھے زید کی شرافت اچھی لگی، کس اعتبار سے؟ یہاں شرافت جو ہے مضاف ہے اور زیدن کی طرف، اور یہاں اضافت میں جو ہے ابہام ہے، مبہم نسبت یا تو جملہ فعلیہ میں ہوگی یا اضافت میں ہوگی۔ تو یہاں اضافت کے اندر ابہام ہے، اس کے اندر ابہام ہے کہ کس اعتبار سے شرافت اچھی لگی، یہاں نفسن یہ تمیز ہے، اور اس نے آ کر کے ابہام کو دور کیا کہ زید کی شرافت اچھی لگی، نفس یعنی طبیعت کے اعتبار سے۔ تو یہاں نفسن جو ہے یہ تمیز ہے یا ممیز ہے، جو ابہام کو دور کر رہا ہے شرافت زید کے اندر، جو کہ ممیز ہے، جس کے ابہام کو دور کیا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ تمیز عن نسبت کے
किस में होती है? तमीज़ यानी निस्बत ये होती है जुमला फ़ेलिया में होती है, या शिबह जुमला में होती है, या इजाफ़त में होती है। तो इस तरह से अगर आता है तो आप पहचान लेंगे कि मुबहम ज़ात के अंदर पहचानने का तरीका ये है कि वह अदद, वज़न या कैल या नाप में होती है, और मुबहम निस्बत जो होती है जुमला फ़ेलिया में होती है, जो है शिबह जुमला में होती है या इजाफ़त में होती है। अब आइए क़वाइद व फ़वाइद कुछ बयान कर रहे हैं। इसके तहत हमने जो ऊपर बयान किया, नंबर 1 कायदा, तमीज़ हमेशा नकरा होती है, जैसा कि मिसालों से वाज़े। आपने सारी मिसालों में देखा, नफ्सन, मालन वग़ैरह सारी मिसालों में देखा कि यहाँ पर तमीज़ जो है हमेशा नकरा होती है और मंसूब होती है, जैसा कि मिसालों से आप वाज़े है ऊपर मिला। नंबर 2 तमीज़ मंसूब होती है, तमीज़ मंसूब होती है, लेकिन अगर मुमय्यज़ को उसकी तरह मुज़ाफ़ कर दिया जाए, यानी पहला वाला जो होगा मुमय्यज़ होगा, दूसरा वाला मुमय्यज़, लेकिन अगर मुमय्यज़ को उसकी तरफ मुज़ाफ़ कर दिया जाए तो वो मजरूर हो जाएगी। जैसे आप देखें, इंदी शिब्रु अर्दिन, मेरे पास बालिश एक बालिश ज़मीन है। तो यहाँ पर देखें, शिब्रु ये मुमय्यज़ है और अर्दिन ये तमीज़ है, या यह तमयीज़ है, या जो है ये मुमय्यज़ है। लेकिन यहाँ पर ये मजरूर हो गई, क्यों? कि यहाँ पर इससे पहले जो है मुमय्यज़ को इसकी तरफ मुज़ाफ़ कर दिया गया, तो मुमय्यज़ को इजाफ़त करने की वजह से मुमय्यज़ ये तमीज़ क्या हो गई? मुज़ाफ़ इलैह हो गई, और मुज़ाफ़ इलैह मजरूर होता है, इस सूरत में ये मजरूर हो गई। तो मुमय्यज़ के मुज़ाफ़ कर देने की वजह से मुमय्यज़ तमीज़ भी मजरूर हो जाती है। जैसे अर्दिन में अर्दिन ये मजरूर है। दूसरी मिसाल देखें, बीतू सा बुर्रिन, मैंने 1 मन गेहूँ बेचे, 1 सा गेहूँ बेचे। अब यहाँ देखें, सा ये मुमय्यज़ है और बुर्रिन ये तमीज़ है, और यहाँ पर सा की इजाफ़त कर दी गई बुर्रिन की तरफ, और यहाँ पर सा मुमय्यज़ है और बुर्रिन तमीज़ है, या पहला वाला मुमय्यज़ है और दूसरा वाला मुमय्यज़ है। तो इजाफ़त करने की वजह से तमीज़ जो हो गई है मजरूर हो गई है। तीसरी मिसाल है, हाजा इक़दू फ़िद्दतिन, ये चांदी की का हार है। तो यहाँ पर इक़दू ये मुमय्यज़ है और फ़िद्दतिन ये तमीज़ है, और यहाँ मजरूर है क्योंकि यहाँ इक़द मुमय्यज़ की इजाफ़त तमीज़ की तरफ कर दी गई, तो तमीज़ की तरफ इजाफ़त करने की वजह से ये मजरूर हो गई है। मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ इलैह मजरूर होता है। तो इस सूरत में तीनों मिसालों में देखें, अर्दिन, बुर्रिन, फ़िद्दतिन ये मजरूर हैं। तो तमीज़ मनसूब होती है, लेकिन अगर मुमय्यज़ को उसकी तरफ मुज़ाफ़ कर दिया जाए तो वो मजरूर हो जाएगी, जैसे कि आपने ये मिसालों में देखा। नंबर 3, मुमय्यज़ अगर ज़ात हो तो उसे तमीज़ की तरफ मुज़ाफ़ करना जायज़ है। तो ये भी याद रखें कि मुमय्यज़ अगर ज़ात हो, तो यहाँ पर आप देखें तीनों मिसालों में शिब्र, सा, इक़द, या मुमय्यज़ अगर ज़ात हो तो इसे तमीज़ की तरफ मुज़ाफ़ करना जायज़ है, जैसे कि आपने तीनों मिसालों में देखा कि मुज़ाफ़ हो गया तमीज़ की तरफ, और तमीज़ क्या है? मुज़ाफ़ इलैह हो गई है। ये हमारा जो है सबक नंबर मुकम्मल हो गया, 34वां तमीज़ का बयान। और तमीज़ के अंदर हमने ये चीज़ें पढ़ी, तमीज़ अनिन नाज़ ज़ात, तमीज़ अनिन निस्बत, उसके हमने मिसालों के ज़रिए वाज़े पहचानने की कोशिश की, और उसकी हमने तारीफ़ पढ़ी, मुमय्यज़ किसे कहते हैं, मुमय्यज़ किसे कहते हैं, तमीज़ किसे कहते हैं, और ये कायदे पढ़े। अब आइए हम तमरीन जो हमारे तरीक़ेकार है, दूसरी और तीसरी तमरीन को हल करते हैं। दूसरी और तीसरी तमरीन को हल करने का चलते हैं, हल करने की तरफ। तमरीन नंबर 2 है, इसके अंदर कुछ गलतियाँ हैं, उन गलतियों को दुरुस्त करना है। गलती की निशानदेही की है। नंबर 1, जो इसमें मारफा किसी चीज़ से इबहाम को दूर कर दे उसे तमयीज़ कहते हैं। तो ये गलत है, इसके अंदर थोड़ा सा हमें इसको दूर करना है। जो इसमें मारफा नहीं, बल्कि हमें लिखना है जो इसमें नकरा, जो इसमें नकरा किसी चीज़ से इबहाम को दूर कर दे उसे तमयीज़ कहते हैं, क्योंकि नकरा ही जो होता है मनसूबात में से तमीज़, और ये नकरा हुआ करती, जैसे कि आपने पढ़ा कि जो इसमें नकरा किसी मुबहम चीज़ से आदद को इबहाम को दूर करे। तो यहाँ मारफा की जगह नकरा रख लें, पूरा दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 2 जुमला है, जिस चीज़ से इबहाम को दूर किया जाए उसे मुमय्यिज़ कहते हैं। यहाँ या के कसरे के साथ है, बल्कि या के फ़तेह के साथ आपको पढ़ेंगे मुमय्यज़। जिस चीज़ से इबहाम को दूर किया जाए उसे मुमय्यज़ कहते हैं, मुमय्यिज़ नहीं मुमय्यज़ कहते हैं, या के फ़तेह के साथ। नंबर 3, मुबहम ज़ात उमूमन अदद होती है।
تو یہاں پر ہمیں بڑھانا ہے مبہم ذات عموماً مقدار ہوتی ہے، مقدار میں ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی، تو عدد نہ کہیں بلکہ عموماً مقدار ہوتی ہے، تو عدد کی جگہ مقدار بڑھا دیں، مبہم ذات عموماً مقدار ہوتی ہے۔ نمبر 4، مبہم نسبت صرف جملہ اسمیہ میں ہوتی ہے، غلط ہے، بلکہ ہمیں اسے درست کرنا ہے کہ جملہ اسمیہ نہیں، مبہم نسبت یا تو جملہ فعلیہ میں یا شبہ جملہ میں یا اضافت میں ہوتی ہے، جملہ اسمیہ نہیں ہے۔ مبہم نسبت صرف جملہ اسمیہ پورا ہٹائیں، مبہم نسبت یا تو جملہ فعلیہ یا شبہ جملہ یا اضافت میں ہوتی ہے، اتنا شامل کر لیں، یہ درست ہو جائے گا۔ آئیے اب تمرین نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ تمرین نمبر 3 ہے، اس کے اندر 2 جز ہیں اور 2 جز کے اندر الف ہے۔ درجہ ذیل جملوں میں تمییز کی پہچان کیجیے۔ ہمیں تمییز کی یہاں پہچان کرنی ہے اور ہم قسم بھی اگر متعین کر دیں گے تو اور اچھا ہوگا اس کے اندر۔ تو ہم آئیے تمییز کی پہچان کرنی ہے ہمیں اس کے اندر، اور دیکھیے نمبر 1 جملہ ہے بیتو منن برن بمیاتی روبیتن، میں نے 1 من گیہوں جو ہے 100 روپے میں بیچے، فروخت کیے، میں نے 1 من گیہوں 100 روپے میں فروخت کیے۔ تو میں نے بیان کیا تھا کہ پیچھے کے ممیز کا جو اعراب ہے وہ عامل کے مطابق ہوتا ہے، لہذا عامل بیتو نے منن کو منصوب بنایا کیونکہ یہ اس کا مفعول بنے گا، اور برن یہ نکرہ ہے اور تمیز ہے اس کی، اور تمیز نکرہ اس میں منصوب ہوا کرتی ہے، ہمیشہ منصوب ہوتی ہے۔ تو برن یہ منن جو ہے ممیز ہے اور برن یہ تمیز ہے، برن یہ تمیز ہے، اور برن یہاں پر جو ہے کیل سے ابہام کو دور کر رہا ہے، کیل سے ابہام کو دور کر رہا ہے۔ اس کے اندر میں نے 1 من گیہوں کو 100 روپے میں بیچا، تو یہاں منن جو ہے تمیز عن ذات، ذات سے ابہام کو دور کیا جا رہا برن کے ذریعے، اور یہ کیل ہو گیا۔ نمبر 2 ہے فی البیت ساعٌ تمرن، گھر میں 1 سا کھجور ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ساعٌ یہ جو ہے ممیز ہے اور تمرن یہ تمیز ہے، تمییز ہے، اور یہ جو ہے تمرن نکرہ ہے اور نکرہ ابہام کو دور کرتا ہے، اور یہ جہاں پر جو ہے مبہم ذات کے اندر ابہام ہے، ذات کے اندر ابہام کو دور کر رہا ہے تمرن، اور یہ جو ہے کیل سے قبیل سے ہے کہ مقدار یعنی وہ ابہام، کیل سے ابہام کو دور کیا جا رہا ہے۔ تو پہلا والا یعنی کیا ہے، ساؤن یہ ممیز ہے اور تمرن یہ تمییز ہے۔ نمبر 3 جملہ ہے رأیتو 11 کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے۔ تو ہم نے بیان کیا تھا کہ ممیز کا اعراب عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے، تو یہاں رأیتو عامل نے ممیز کو نصب دیا کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ مفعول بنے گا اس کا، اور مبنیات میں سے بھی ہے۔ تو 11 یہ ممیز ہے، اور کوکبا اس کی یہ تمییز ہے، اور تمییز اس میں نکرہ ہوتی ہے جو پوشیدگی کو دور کرتی ہے۔ 11 یہاں میں نے 11 دیکھے، اس کے اندر ابہام تھا، اس نے کوکبا نے آ کر کے ابہام کو دور کیا، یعنی ستارے دیکھے، میں نے 11 ستارے دیکھے، اور یہاں پر ابہام جو دور کیا گیا ذات سے ابہام کو دور کیا گیا، مقدار میں سے یہ جو ہے عدد کے اندر ابہام ہے یعنی 11، عدد سے ابہام کو دور کیا گیا۔ نمبر 4 ہے فجرنا الارض عیونا، ہم نے زمین میں چشمے پھاڑے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ عیوناً یہ جو ہے تمییز ہے، اور فجرنا الارض یہ جو ہے ممیز ہے، اور اس کے اندر سے ابہام کو دور کیا عیوناً نے، اور یہاں پر جو ہے یہاں پر نسبت سے ابہام کو دور کیا جا رہا ہے۔ نسبت سے ابہام کو دور کیوں کیا جا رہا ہے کہ جب نسبت سے ابہام کب ہوتا ہے، یا تو جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے۔ آپ اس سے پہلے دیکھیں یہ فجرنا یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کے اندر ابہام ہے، ہم نے تو اس کو کیا کہیں گے، تمیز عن نسبت کہیں گے، فجرنا الارض عیونا۔ تو ہم نے جو ہے ذات کے فجرنا الارض عیونا، ہم نے جو ہے زمین میں چشمے پھاڑے۔ آگے جملہ دیکھیں نمبر 5 ہے الدار طیبۃ فصاحۃ، گھر
اچھا ہے کشادگی کے اعتبار سے، گھر وسعت کے اعتبار سے اچھا ہے، تو یہاں پر جو ہے فصاحتاً یہ تمییز ہے اور طیبتن یہ ممیز ہے، اور یہاں پر فصاحتاً نے اس کے ابہام کو دور کیا، اور یہاں ابہام کو دور کیا ہے، یہ تمییز عن نسبت ہے، یہاں کے عن نسبت نے طیبتن سے ابہام کو دور کیا جو ہے اس کے اندر ہے، اور یہ جو ہے شبہ جملہ ہے۔ اب دیکھیں چھٹا جملہ ہے لی خاتم فدتن، میرے پاس چاندی کی انگوٹھی ہے، تو یہاں خاتم یہ ممیز ہے اور فدتن یہ تمییز ہے، اور تمییز نکرہ ہوتی ہے جو ابہام کو دور کرتی ہے، تو خاتم یہ ممیز ہے اور ذات مبہم عن الذات، یعنی ذات سے یہاں ابہام کو دور کیا جا رہا ہے کہ میرے پاس چاندی کی انگوٹھی ہے، اور یہاں مبہم ذات ہے لیکن مقدار کے علاوہ ہیں۔ نمبر 7 ہے السنۃ 12 شہرن، سال جو ہے 12 مہینے کا ہوتا ہے، تو ایک سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، تو یہاں دیکھیں 12 یہ ممیز ہے اور شہرن یہ تمییز ہے جو نکرہ ہے جو ابہام کو دور کر رہا ہے 12 کے، کہ 12 کیا ہیں، سال 12 ہیں، 12 مہینے کا ہیں، تو مہینے کا یہاں سے ابہام کو دور کیا جا رہا ہے، اور یہ مبہم ذات سے ابہام کو دور کیا جا رہا ہے، اور ذات کے اندر ابہام مقدار یعنی عدد کے اندر ابہام ہے، تو اس ابہام کو دور کر رہا ہے شہرن۔ اور جو جملہ ہے نمبر 8 انا اکثر من کا تجربتاً، میں تم سے زیادہ ہوں تجربے کے اعتبار سے، میں تجربے میں تم سے زیادہ ہوں، تو یہاں پر دیکھیں تجربتاً یہ تمییز ہے جو اکثر ممیز کے اندر سے ابہام کو دور کر رہا ہے، اور یہاں ابہام جو ہے جملہ نسبت عن ذات کے اندر نہیں ہے، نسبت کے اندر ہے ابہام، اور نسبت کے اندر ابہام یا تو کبھی جملہ شبہ جملہ میں ہوتا ہے، جیسے اکثر من کا یہ جملہ شبہ جملہ ہے، اس کے اندر سے ابہام کو دور کر رہا ہے تجربتاً، اور تجربتاً نکرہ ہے جو پوشیدگی کو دور کر رہا ہے ممیز سے۔ نمبر 9 ہے اندی رتل سمنن، میرے پاس ایک رتل گھی ہے، میرے پاس ایک رتل گھی ہے، تو یہاں رتل یہ ممیز ہے اور سمنن یہ تمییز ہے، اور تمییز یہ نکرہ ہے جو ابہام کو دور کر رہا ہے رتل سے، اور یہاں ابہام جو دور ہو رہا ہے وہ ذات سے اندر دور رہا ہے، اور ذات کے اندر عموماً مقدار یعنی کس میں ہوتا ہے نسبت، یہ مقدار یعنی وزن سے ابہام کو دور کبھی کبھی کیا جاتا ہے، تو یہاں پر مقدار یعنی وزن سے دور کیا جا رہا ہے، جو رتلن کے اندر ابہام تھا اسے دور کیا اس نے جو ہے سمنن نے، سمنن یہ تمییز ہے۔ نمبر 10 اندہ ذراع حریرن، اس کے پاس 1 گز ریشم ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں حریرن جو ہے یہ تمییز ہے اور ذراع یہ ممیز ہے، اور یہاں اس کے اندر ابہام تھا، اور ابہام جو ہے ذات کے اندر ہے، اور ذات کے اندر ابہام ہو تو وہ اس کو مبہم ذات کے اندر یا تو وہ مقدار سے ہوتا ہے، مقدار میں یہاں پر ناپ کے اندر ہے، تو یہاں جو ہے ناپ کے اندر ابہام تھا، یہاں حریرن نے آ کر کے اس ابہام کو دور کیا جو کہ تمییز ہے، تو ذراعن یہ ممیز ہے اور حریرن یہ تمییز ہے، اس نے ابہام کو دور کیا ذراعن سے آ کر کے۔ نمبر 11 جملہ ہے ملأت الکأس لبنا، میں نے گلاس کو دودھ سے بھر دیا، تو یہاں جو ہے الکاس یہ یہاں لبنن یہ تمییز ہے، اور جو کاس سے دور کو ابہام کو دور کر رہا ہے، اور ابہام یہ الکاس یہ ممیز ہے، اور یہاں ابہام جو ہے نسبت میں ہے، اور نسبت کے اندر ابہام ہو یا تو جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ملأت الکأس لبنن میں ملأت یہ جملہ فعلیہ ہے اور اس کے اندر ابہام ہے، لہذا اس ابہام کو دور کیا اس نے لبنن نے جو کہ تمیز ہے جو نکرہ ہے جو ابہام کو دور کر رہا ہے، تو الکاس ممیز لبنن تمیز، اور جب نسبت کے اندر ابہام ہو تو یا تو جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے، جیسے ملأت جملہ فعلیہ ہے۔ نمبر 12 ہے ما عندی شبر اردن، میرے پاس 1 بالشت زمین نہیں ہے،
تو یہاں پر دیکھیں شبرن یہ ممیز ہے اور اردن یہ تمیز ہے، نکرہ ہے، اور یہاں پر جو ہے ابہام جو ہے شبرن کے اندر ہے، اور شبرن یہ ذات کے اندر ابہام ہے، اور ذات کے اندر ابہام ہو تو وہاں مقدار یعنی ناپ وغیرہ سے تولا عدد ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ہے اس کے اندر جو ہے ناپ سے ابہام کو دور کیا جا رہا ہے، یعنی اردن نے مقدار ناپ سے ابہام کو دور کیا، تو شبرن کے اندر ابہام تھا، اس اردن نے آ کر کے اس ابہام کو دور کیا، تو پہلا ممیز ہے اور دوسرا والا تمیز ہے، ممیز ہے۔ نمبر 13 ہے ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہاں پر جو ہے زدنی یہ ممیز ہے، اور علماً یہ تمیز ہے، اور نکرہ ہے، منصوب ہے۔ اس نے اس ابہام کو دور کیا جو زدنی کے اندر پایا رہتا ہے، میرے مجھ میں اضافہ فرما، کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے۔ تو یہاں جو ابہام کو دور کیا علماً نے آ کر کے، اور یہاں نسبت کے اندر ابہام ہے، اور نسبت کے اندر ابہام ہو تو یا تو جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے، جس سے کہ زدنی یہ جملہ ہے فعلیہ ہے امر کی صورت میں۔ تو یہاں جو ہوا یہ ساری صورتیں بیان کر دی گئیں کہ ممیز تمیز جو ہے علماً ہے یہاں پر، اور ہم نے بیان کر دیا ساری تفصیل کے ساتھ۔ اب آئیے غلطی کی نشاندہی کرتے ہیں، درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے یہاں 3 جملے ہیں، ان 3 جملوں کو درست کرنا ہے ہمیں۔ نمبر پہلا جملہ ہے اخذت 20 الدرہم، میں نے 20 درہم لیے۔ یہاں پر 20 تو حالت صحیح ہے اس کی، کیونکہ اس کا اعراب عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے، تو اخذت نے 20 جو ہے 20 کر دیا، کیونکہ جمع مذکر سالم ہے، اور 20 یہاں حالت نصبی میں ہے، اور حالت نصبی میں جمع مذکر سالم کا اعراب یا ماقل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ درست ہے۔ لیکن الدرہمہ درست نہیں ہے، کیونکہ درہمن یہ اس کی تمیز بنے گی، اور تمیز جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوا کرتی ہے اور منصوب ہوا کرتی ہے، لہذا یہاں بنائیں گے اخذت 20 درہمن، میں نے 20 درہم لیے، اور یہ ذات کے اندر ابہام ہے جو کہ عدد کے صورت میں ہے۔ نمبر 2 ہے اندہا سوار ذہبن، اس کے پاس، اس مؤنث کے پاس سونے کا کنگن ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ ذہبن یہ تمیز ہے اس کی، اور تمیز آپ نے پڑھا کہ نکرہ ہوتی ہے اور منصوب ہوا کرتی ہے۔ اب یہاں پر ایسی صورت میں سوارن یہ ممیز ہے اس کا، اور یہ مرفوع ہے، ذہبن یہ نکرہ ہوگا اور منصوب ہوگا، تو اس کو درست بنائیں گے کہ اندہا سوارن ذہبن، اس کے پاس سونے کا کنگن ہے، اور چونکہ یہ اس میں ذات بھی ہے، ذات کے اندر ابہام ہے، لہذا جب ذات کے اندر ابہام ہو تو اس کی اضافت بھی کرنا زائد ہوتا ہے، تو ایک صورت اس کی یہ بنا سکتے ہیں اندہا سوارو ذہبن، تو ایسی صورت میں جو ہو جائے گی تمیز مجرور ہو جائے گی، لیکن یہاں 2 تبدیلیاں کرنا پڑیں گے، ایک سوار کو تنوین کو پیش کی صورت میں بدلنا پڑے گا، ایک پیش کی، اور ذہبن پر کسرہ، اور اگر اس کو اس طرح کہتے ہیں تو صرف ذہبن کو ذہبن کرنا ہوگا، صرف اندہا سوارن ذہبن۔ نمبر 3 ہے اندہو رتلو زیتن، یہاں رتل جو ہے ممیز ہے اور زیتن یہ تمیز ہے، اور اور اگر ذات کے اندر ابہام ہو تو اس کی اضافت بھی کر دینا جائز ہوا کرتا ہے تمیز کے اندر، تمیز کی طرف، اور اس صورت میں تمیز جو جاتی ہے مجرور ہو جاتی ہے، اور رتلن پر ایک پیش یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں اضافت کرنی چاہیے، اور اضافت کرنے کی صورت میں زیتن ہوگا، کیونکہ مضاف الیہ و مجرور ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جملہ بنے گا اندہو رتلو زیتن، تو یہاں ممیز رتل کی اضافت کر دی گئی زید کی طرف، اس صورت میں یہ لفظاً مجرور ہو جائے گا، تو اب درست بنے گا جملہ اندہو رتلو زیتن، اس کے پاس ایک رتل زیتون کا تیل ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارا جو ہے سبق نمبر 34 تمیز کا بیان مکمل ہو گیا، اور اس کے تحت ہم نے تمیز عن الذات، تمیز عن نسبت، تعریفات، پوشیدگی، تمرینات وغیرہ حل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق ہمارا بھی سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں بے شمار برکت عطا فرمائے۔ آپ کو ہمارا کیسا چینل لگا ضرور سبسکرائب کریں، ضرور کمنٹ باکس میں رائے سے نوازیں، بیل بٹن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے۔